حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں زندگی سے پیار ہے تو زندگی کو برباد کرنے سے پرہیز کرو اور اس کو کام میں لاؤ اور اللہ کی عبادت میں لاؤ، تمہیں زندگی کا اصل لطف ملے گا۔ جتنے ننگے بھوکے اور فاقہ کش دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع کر دیا تھا۔ غور کرو، اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو مہلت ملی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرض کرو ایک بندہ 60 سال زندہ رہتا ہے تو اب 30 سال اس کے سونے میں گزرے، 15 سال بچپن کے کھیل کود میں، اور جو وقت بچا وہ کھانے پینے میں۔ امید زندگی کا لنگر ہوتا ہے، اس کا سہارا چھوڑ دینے سے انسانی کشتی گہرے پانی میں ڈوب کر تباہ ہو جاتی ہے۔ جس نے زندگی کو فرض سمجھ کر گزارا وہ ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ جب کوئی بندہ تجھ سے کسی چیز کی مانگ کرے اور التجا کرے تو کوشش کر کے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا، کیونکہ پھر اللہ تمہیں بھی اپنے در سے کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ حیوانات پر بیشتر آفات بے زبانی کے باعث لاحق ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے بزدل زبان کے باعث انسان کی سب سے بڑی دولت خاموش رہنا ہے۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ تیری پشت زخمی ہو جائے، اور اس قدر روزے رکھے کہ بدن پہلے کے دن کی طرح حلال ہو جائے، تب تک یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک تو مال حرام سے پرہیز نہ کرے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دوسروں کے ماضی کو یاد رکھو اور اپنے ماضی پر مٹی ڈالو، اور کامیاب لوگوں کے حال سے باخبر رہو۔ جس بچے کو والدین اچھا سبق نہیں دیتے، اس بچے کو پھر زمانہ سبق دیتا ہے۔ میں نے تمام دنیا پر نظر ڈالی، ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، مگر اس محبوب چیز کو دنیا میں چھوڑ کر اکیلا قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نیکیاں اور اچھے کاموں سے محبت کروں تاکہ وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں اور مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ نادان بندہ اپنے ماضی کو یاد کر کے خود کو تسلی دیتا رہتا ہے، جبکہ سمجھدار انسان اپنے مستقبل کو یاد کر کے اپنے ماضی تک پہنچنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ جس کام کے کرنے سے تجھے سکون قلب ملے وہی کر، شرط یہ ہے کہ کام شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ خوش اخلاقی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ناراض بندے کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کرنا لازم ہے، نفلی عبادت کے لیے بھی وقت نکالو۔ جو ایثار سے کام لیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس نے اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کر لیا۔ غصے اور تلخی اپنانے سے گریز کرو، اس سے بنا بنایا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ مجھے اس آنکھ پر تعجب ہے جو سوتی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ قبر کے اندھیروں میں لمبی نیند بھی ایک نہ ایک دن ضرور سونا ہے۔ مخلص مومن تمام لوگوں سے زیادہ عمدہ زندگی گزارنے والا، آسودہ حال، کشادہ سینہ ہوتا ہے۔ وقت اللہ کی امانت ہے، جو انسان وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وقت جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آواز نہیں ہوتی۔ باتیں 4 قسم کی ہیں۔ پہلی وہ باتیں جن کے کرنے سے سراسر نقصان ہو، اور دوسری وہ باتیں جن کے کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہو، اور تیسری وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو، اور چوتھی وہ باتیں جو نفع اور نقصان سے خالی ہوں۔ گری ہوئی چیز بغیر اطلاع کے قبضے میں کر لینا لوٹنے کے مترادف ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہے تو ایسی عورت سے شادی کرو جس میں حسن و جمال نہ ہو، تاکہ شہوت میں کمی آئے، کیونکہ شہوت کی زیادتی اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ہر کام کی زیب و زینت ادب سے ہے، اور ادب راہ الہی کا پہلا زینہ ہے۔ اصل توبہ گناہ سے اس وقت پرہیز کرنا ہے
جب ارادہ گناہ اور اسباب گناہ قوی موجود ہوں۔ چہرے پر دانے ہوں تو چہرے پر نیم کے پتوں کا رس لگاؤ، 90 سال تک دانے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ گھر کی زکوٰۃ مہمان نوازی ہے، جبکہ انسان کی زکوٰۃ اپنے تمام اعضاء کو مشغول عبادت الہی کرنا ہے۔ رتبہ صدق و رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ دل حق کا مکمل پرستار اور متی بن جائے۔ برا فعل یہ ہے کہ بے امر الہی بولے، امر حق کے سوا کچھ کہے، جھوٹ بولے اور دوسروں کو اپنے افعال سے نقصان دے۔ جسے مرگی کی بیماری ہو، اس کے تربوزہ اور سنگترے کا چھلکا رکھو، 90 سال تک مرگی کا دورہ نہیں ہوگا۔ جس بندے کو تو آنکھوں سے دیکھ کر اس کا اندر نہیں پڑھ سکتا، اس کے سامنے اپنی زبان کھول کر خود کو ذلیل و خوار مت کر۔ بچے کو بری صحبت سے بچائیں، ورنہ ڈیٹھ، بے حیا، چور، جھوٹا، گستاخ اور بے ادب ہو جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو 90% لوگ صحیح طور پر یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ ہر شخص کو اس کی عبادت کا ثواب اتنا ہی ملے جیسے اس کی نیت ہوگی۔ راہ دین سے مراد وہ معاملہ ہے جو بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ بندگی کی وہ راہ ہے جس کے ذریعے وہ خدا تک پہنچے گا۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ٹھہر جائے، پھر وہ گناہ کبھی نہیں کرتا۔ وہ گناہ کرتے ہوئے خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نیک بندوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بروں کے ساتھ رہنے سے دل شیطان کی باتوں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ جو شخص نماز نہ پڑھے، اسے اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے جاؤ، لوگوں کے مددگار بنو، ان پر فتویٰ نہ لگاؤ۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں ایک امیر کو بلایا جائے لیکن ایک غریب کو دعوت نہ دی جائے۔ دل میں اللہ کا ڈر بسانے والے کو اس دن حفظ و امان میں لیا جائے گا جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں گے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو نماز عصر کے بعد 10 بار سورہ کوثر پڑھ لیا کرو، حاسدین کا حسد ختم اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، نسلوں تک اس کی تاثیر رہے گی۔ دانشوروں نے دنیا کی عمر کو چھوٹا جانتے ہوئے اس سے روح گردانی اختیار کی، اور آخرت کی مدد کو طویل جانتے ہوئے اس کے لیے کوشاں ہوئے۔ عابدوں کے سوا باقی تمام لوگ خرابی میں ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نیت میں بھی اخلاص اور صدق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر حق کو جھٹلایا نہ جاتا، ظالموں کو غلبہ حاصل نہ ہوتا، شیطان کی بات قوت نہ پکڑتی، تو لوگ موت کے وارد ہونے کو اپنی خوشگوار زندگی پر کبھی ترجیح نہ دیتے۔